السلام علیکم کڈس، کیا حال ہے؟ جی ہاں، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمیحہ، اور میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی کہانی۔ جی ہاں، خزاں کا حسین موسم۔ خزاں کا موسم جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ فال، انگلش میں فال کہتے ہیں، جب پتے اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں اور جھڑ جاتے ہیں تاکہ نئے پتے آ سکیں۔ کہانی کا نام ہے خزاں کا حسین موسم، اور کہانی لکھی ہے جی ہاں آپ کی ٹیچر سیدہ صبیحہ نے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ خزاں کا موسم آ گیا تھا۔ درختوں پر سبز پتوں کا رنگ بدل کر زرد، سنہری اور سرخ ہو گیا تھا۔ آسمان پر ہلکے سفید بادل تھے اور زمین پر رنگین پتے بکھرے ہوئے تھے۔ آمنہ اور علی اپنے گھر سے باہر کھیلنے کے لیے نکلے۔ آمنہ نے خوش ہو کر کہا، دیکھو علی، درخت کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، پتوں کا رنگ بدل رہا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، خزاں کا موسم ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ درخت رنگ بدل کر کچھ نیا بناتے ہیں، جیسے وہ خود بھی ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچے پارک کی طرف دوڑنے لگے، جہاں درختوں کے نیچے رنگین پتے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت خوش تھے کہ خزاں کا موسم ہر بار ایک نئی رنگینی لے کر آتا ہے۔ پارک میں پہنچتے ہی آمنہ اور علی درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آمنہ نے ایک سرخ پتے کو اٹھایا اور کہا، یہ دیکھو، یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ علی نے فوراً ایک سنہری پتا اٹھایا اور کہا، یہ پتا تو سورج کی روشنی میں چمک رہا ہے۔ خزاں کا موسم بہت خاص ہوتا ہے۔ دونوں بچے پتوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ وہ پتے ہوا میں اچھالنے لگے اور ہنستے ہوئے دوڑنے لگے۔ ہر طرف رنگین پتے بکھر گئے اور ان کی سرسراہٹ نے ایک عجیب سی خوشی محسوس کرائی۔ کتنا مزہ آ رہا ہے، علی نے کہا، اور آمنہ نے جواب دیا، خزاں کا موسم ہمیشہ اتنا خوشی بھرا ہوتا ہے۔ کھیلنے کے بعد آمنہ اور علی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آمنہ نے علی سے سوال کیا، تمہیں پتہ ہے درخت اپنے پتے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ علی نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم، شاید وہ سردیوں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، درخت ہر خزاں میں اپنے پتوں کو چھوڑ کر نئے پتے اگانے کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ قدرت کا عمل ہے اور خزاں کا موسم ان کے لیے نیا آغاز ہوتا ہے۔ علی نے کہا، تو درختوں کی طرح ہمیں بھی زندگی میں تبدیلی کو قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ہر تبدیلی کے بعد کچھ نیا آتا ہے۔ آمنہ اور علی کھیلتے کھیلتے تھک گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پتوں کی سرسراہٹ میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ دیکھو، پتوں کا طوفان آ گیا، علی نے خوش ہو کر کہا۔ آمنہ نے کہا، یہ خزاں کی ہوا ہے جو پتوں کو ادھر ادھر اڑاتی ہے۔ خزاں کا موسم واقعی بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ دونوں بچے پھر سے دوڑنے لگے اور پتوں کے ساتھ کھیلنے لگے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے رنگین پتے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے آمنہ نے گہری سانس لی اور کہا، کتنی عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، یہ خزاں کی خوشبو ہے، جیسے زمین اور پتے آپس میں بات کر رہے ہوں۔ علی نے کہا، خزاں کا موسم خوشبو، رنگ اور ٹھنڈک کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ سب چیزیں محسوس کرتے ہیں تو دل میں ایک سکون سا آ جاتا ہے۔ آمنہ نے کہا، خزاں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر طرف ایک پرسکون خاموشی ہوتی ہے اور سب کچھ آہستہ آہستہ بدل رہا ہوتا ہے۔ دونوں بچے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا۔
اس کے رنگین پروں کی چمک نے آسمان کو اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ دیکھو، وہ پرندہ خزاں کے موسم میں اپنے سفر پر جا رہا ہے، آمنہ نے کہا۔ علی نے کہا، خزاں کا موسم پرندوں کے لیے بھی خاص ہوتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے جب وہ سردیوں کے لیے گرم علاقوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، خزاں کا موسم ہمیں سکھاتا ہے کہ تبدیلی ہمیشہ ضروری ہوتی ہے اور ہم سب کو نیا آغاز کرنا چاہیے۔ کھیلتے کھیلتے آمنہ اور علی کچھ دیر کے لیے تھم گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آمنہ نے کہا، یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو نانی کے ساتھ خزاں کے موسم میں کھیلنے کا کتنا مزہ آتا تھا؟ علی نے کہا، ہاں، نانی کہا کرتی تھی کہ خزاں کا موسم اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے جس میں رنگ، خوشبو اور سکون ہوتا ہے۔ آمنہ نے کہا، اب میں سمجھتی ہوں کہ خزاں میں چھپے ہوئے رنگ ہمیں زندگی کے بارے میں ایک خاص پیغام دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر نئے دن کو خوشی سے گزارنا چاہیے، جیسے درخت خزاں میں اپنے پتوں کو چھوڑ کر نیا آغاز کرتے ہیں۔ آمنہ اور علی نے فیصلہ کیا کہ وہ خزاں کا جشن منائیں گے۔ دونوں بچوں نے پارک میں رنگین پتے جمع کیے اور ایک خوبصورت پھول بنایا۔ یہ خزاں کا پھول ہے، علی نے کہا۔ آمنہ نے کہا، ہمیں ہر خزاں کا موسم خوشی سے گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں قدرت کی حقیقت دکھاتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت آتا ہے اور ہر تبدیلی کے پیچھے کچھ خوبصورت چھپتا ہوتا ہے۔ دونوں بچے پتوں سے کھیلنے لگے اور خوشی کے لمحات میں محو ہو گئے۔ اب سورج غروب ہونے والا تھا اور آسمان پر رنگ بدلنے لگے تھے۔ آمنہ اور علی تھکے تھکے سے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ آمنہ نے کہا، خزاں کا موسم واقعی بہت خاص ہے علی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھار ہمیں سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ علی نے کہا، یہ موسم ہمیں بتاتا ہے کہ ہر تبدیلی کے پیچھے خوبصورتی چھپی ہوتی ہے۔ جیسے درخت اپنے پتوں کو چھوڑ کر نئے پتے اگاتے ہیں، ہمیں بھی زندگی میں نئی شروعات کرنی چاہیے۔ آمنہ اور علی پارک سے واپس اپنے گھروں کی طرف چلنے لگے۔ دونوں کے دل خزاں کے حسین موسم کی خوبصورت یادوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آمنہ نے کہا، ہمیں خزاں کا موسم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ موسم ہمیں سکون اور خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ علی نے کہا، بالکل، خزاں کا موسم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہر تبدیلی ایک نیا موقع ہوتا ہے اور ہمیں ہر موقع کو خوبصورتی سے گزارنا چاہیے۔ دونوں بچے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے اور خزاں کا حسین موسم ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں محفوظ ہو گیا۔ دیکھا بچوں، آپ کو کیسی لگی کہانی؟ آپ مجھے اپنی تاثرات سے ای میل کے تھرو بتا سکتے ہیں۔ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ میں آپ پھر کبھی نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔